طلاق اور یہ ساری چیزیں بھی، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، شرع میں کیا حکم ہے ہر چیز کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی پسند کی شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر لڑکا لڑکی اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں تو کیا وہ والدین کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا، اس سے پہلے بھٹ صاحب بات ہو رہی تھی کہ شادی کی اسلام میں عمر کتنی ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا پلیز اپنی اس پہ رائے جو اوپینین ہے میں دینا چاہوں گا۔ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں سورہ نور کو، تو اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو تمہارے اندر سے بے نکاح ہیں، تو جو گھروں کے سرپرست ہیں نا، ان کو کہا گیا کہ تم ان کے نکاح کرو۔ یہاں ایج کی کوئی بات نہیں ہوئی، وہی بلوغت والی بات ہے کہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یتیموں کے مال کے سلسلے میں سورہ النساء کے شروع کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کا مال جو ان کے سرپرست ہیں یا جو بھی ان کے کفیل ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کریں، لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں، سن رشد کو پہنچ جائیں، وہاں پر قرآن شریف کا لفظ ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں سمجھداری دیکھو، اور سمجھداری میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک علم اور دوسرا تجربہ۔ تو علم اور تجربے دونوں کی صورت میں جب وہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کی شادی کر دینی چاہیے اور اس کا مال اس کو دے دینا چاہیے۔ اچھا، چونکہ یہ سورہ نساء ہے، اس میں وراثت کے احکام بھی ہیں، اس میں نکاح کے مسائل بھی ہیں، اس میں جو مال جس کا حق ہے وہ اس کو لوٹا دینا چاہیے، یہ بھی سارا تذکرہ موجود ہے۔ صحیح۔ تو یہاں سے ہمیں تھوڑا سا یہ معلوم ہوتا ہے، یا ہمیں یہاں سے الحمدللہ آیت سے یہ ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے جو سن رشد ہے، علم ہے، تجربہ ہے، اور اس وقت تک بچہ جب پہنچ جائے تو شادی کر دینی چاہیے اس کی۔ اچھا، ایک سلسلے میں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ میری جب شادی ہونے لگی تو میں اپنے استاد سے میں نے پوچھا کہ رشتے کی بات وغیرہ آ رہی ہے اور ہو رہی ہے، تو میں کب شادی کروں؟ تو میری عمر اس وقت ہوگی 24 سال۔ تو مجھے استاد کہنے لگے، بیٹا جو عمر نبوی ہے نا وہ تم دیکھ لو۔ اب میں بڑا حیران ہوا کہ استاد عمر نبوی کیا ہے؟ کہتا بیٹا سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہے وہ تو 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے نا۔ تو یہ بھی ایک رہنمائی ملتی ہے ہمیں اس حوالے سے، کیونکہ آپ کی سیرت اللہ نے کل انسانیت کے لیے علامہ صاحب بڑا انفارچونیٹ ہے کہ 25 سال کی عمر تک تو یہاں پر جو ہے وہ مرد سٹیبل نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی کے اندر، تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وہ ذمہ دار ہو، وہ اس قابل ہو۔ جی سٹیبل والی بات بھی پہلے ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں شادی ایک ذمہ داری ہے۔ جی، ذمہ داری ہے، تو بالکل۔ یہ سمجھا جاتا ہے اگر ایک جو نوجوان ہے یا لڑکا جو ہے وہ فائنانشلی سٹیبل نہیں ہے، وہ کچھ کرتا نہیں ہے، بے روزگار ہے، تو وہ شادی کا جو ایک تقاضے ہوتے ہیں، ایک ضروریات ہوتی ہیں بیگم کی، اس کے عزیزوں کی، وہ اس کو کیسے پورا کرے گا؟ اچھا، یہ جو سورہ النور کی آیت میں نے پہلے تلاوت کی ہے نا، اس میں ایک بات اللہ کریم نے بہت زبردست جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی، موجودہ معاشرے کی جو بگاڑ اور خرابی کی وجہ ہے اس حوالے سے ذکر فرمائی ہے جی، کہ تم نکاح کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نکاح اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو غنا کا، غنی ہونے کا، مالدار ہونے کا وعدہ فرمایا ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو آئی ہے اپنا رزق لے کے آئے گی انشاءاللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ بالکل کچھ نہیں کماتا، کچھ نہیں کرتا، تو پھر تو واقعتاً والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سٹیبل کریں اور اس کو باقاعدہ جو ہے اپنا رزق وہ جہیز کی صورت میں لائے گی۔ علامہ صاحب نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے جہیز کی صورت میں، اس لیے کہ یہ شادیاں کو نہیں تھوڑی ہونے والی ہے۔ اس صورت میں تو وہ دوسروں کا رزق لاتی ہے، اپنا بیچاری نہیں ڈاکٹر صاحب، شادیاں کو نہیں تھوڑی ہو رہی ہیں، شادیاں تو عہد نبی سے چل رہی ہیں، اس سے پہلے بھی چل رہی ہیں۔ اسلام نے جو خوبصورتی دی ہے نا شادی کو، نکاح کو آسان بنایا ہے، اور جو زنا ہے اور جو فحاشی ہے اس کو اسلام نے لیکن سر یہ تو ہم کہتے ہیں آسان بنایا تو ہم نے نہیں ہے، ہم نے نہیں بنایا، اسلام نے تو بنایا ہے۔ عورت کے آنے سے رزق بندے کا بڑھ جاتا ہے، بچوں کے آنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، اور واقعاً فراوانی اللہ دے دیتا ہے۔ وہ آیت جو آگا پڑھ رہے تھے بزرگ، اس کا اگلا ٹکڑا یہ ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے نوجوانوں کے نکاح فرما دو، یہ قرآن کی آیت ہے، اور ہم جو خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اس میں یہ آیت پڑھتے ہیں ہم کہ ان یکونوا فقراء، اگر یہ نوجوان فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، نیڈڈ ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا، واللہ واسع علیم، اور دیکھیں اللہ وسعت والا بھی ہے، اللہ کے ہاں کمی بھی نہیں ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، تمام زمین و آسمان کے خزانہ اللہ کی ملک ہے، ملکیت ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، اور تمام بیدک الخیر بھی
اللہ کے پاس ہے، ہر خیر اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور تمام زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں. تو ہمارے ہاں جو سب سے کمی ہے وہ اللہ کے اوپر یقین کی کمی ہے. جتنا ہمارا علم کا دوسرا نام یقین ہے، جتنا ہمارا علم اور یقین بڑھتا جائے گا اتنا اللہ رب العزت نوازتا جاتا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. جب میں نے شادی کی تھی 27 فروری 2002 میں، بٹ صاحب تاریخ بھی یاد ہے آپ کو؟ جی تاریخ بھی یاد ہے. اگر شادی نہیں بھولی تو تاریخ کیسے بھولی؟ تاریخ کام تو اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا. میں سیوطی جلال الدین سیوطی صاحب کی کتاب ہے نا الفیہ، تو سیوطی ہم پڑھ رہے تھے، 1000 شعر ہے اس میں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو عربی گرامر کی، وہ میں پہلا حصہ پڑھ رہا تھا. 1000 شعر ہے اس میں، پہلے سال میں 500 شعر پڑھایا جاتا ہے، اگلے سال میں دوسرا 500 پڑھایا جاتا ہے. تو میں وہ سیوطی پڑھ رہا تھا حصہ اول، تب میری شادی کر دی والدین نے. خیر، تو اس وقت میرے لمیٹڈ وسائل تھے، میں اسٹوڈنٹ تھا، میری زیادہ سے زیادہ انکم 800 روپے تھی بس. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، شادی کے بعد بچوں کے بعد اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ الحمدللہ کبھی کوئی تنگی نہیں محسوس ہوئی، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جو بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ غیر سے تو پھر مدد وہ فرما والی بھی بات ہو جاتی ہے نا کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر خود انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے. حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں محترمہ، بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی علامہ نے بھی فرمائی، اور ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کن کو غنی کر دے گا؟ آپ اللہ کے حکم پر ہیں؟ ہاں، یہ بات بہت اہم. اگر آپ اللہ کے حکم پر ہی نہیں ہیں اور آپ کہیں جی شادی سے میں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یقین تو ضروری ہے تو نا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا، نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک حصے کو اٹھائیں اور کہیں یہ میرے اوپر لاگو ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے میرے اوپر. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ جس کو نواز دے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ قرآن کا ہر لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ یقین کا نام ہے. بات شروع ہوئی تھی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کا جینا مرنا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک حیات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تو پھر اللہ کی باتیں ماننا پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر دین اسلام نافذ نہ ہو، آپ کی زندگیوں میں، عملی زندگی میں، آپ کے فیصلوں میں، آپ کی سوچ بچار میں، آپ کے غور و فکر میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے بڑوں کے ساتھ رویے میں، آپ کے چھوٹوں کے ساتھ شفقت میں، تو آپ یہ کہیں کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. عمران صاحب میں ایک نقطہ دوں گا. 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. علی بمعنی الزم ہے. ہم جب عربی گرامر پڑھاتے ہیں تو علی بمعنی الزم، جو کام ضروری ہو، موسٹلی ہو، واجب ہو. تو اللہ نے کہا الا علی اللہ ما من دابۃ فی الارض، زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے مگر الا علی اللہ رزقها، مگر واجب ہے اللہ پر لطفاً کہ اس کا رزق دینا بھی اللہ پر واجب ہے. لما وقع من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء. بڑی اس بات کو اپنی بڑی پکچر میں دیکھنا ہے. یہ جب سب آیات آپ نے سن لی کہ ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، کیا ہم لوگوں کو بھوک اور پیاس سے، بھوک سے خودکشیاں کرتے نہیں دیکھ رہے ہیں نا؟ تو پھر وہ آیات کہاں پر؟ وہ یقین سے دور ہے نا. اس کے ساتھ دیکھیے ہر وہ کام ہم انسان ہیں، ذہن میں رکھیے. علامہ صاحب وہ بھی ساتھ شامل فرما رہے ہیں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. سر اصل یہ ہے کہ ہم ہیں ہی نہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے حصے کا قرآن مولوی صاحب پڑھ دیں. انڈیویجول توکل کی بات نہ ہوئی، اس کا معاشرتی رخ بھی ہے. اچھا سر، ایک چیز بڑی اہم ہے جو سیرت سے ہمیں ملتی ہے، کیونکہ سیرت کو ہماری زندگی سے جب تک ہم ریلیٹ نہیں نہ کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوگے نا. جی، قرآن شریف کی سب سے بہترین جو ظاہر تفسیر ہے وہ سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، صحابہ کرام کی میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام جن کی شادیاں کھجوروں پہ ہوئی تھی اور ستوئیں پہ ہوئی تھی، اور وہ جن کی جنگوں میں شادیاں ہوئی تھی، انہوں نے کیسر و کسریٰ کو فتح کیا تھا. انہوں نے ہی دنیا کے اوپر حکومتیں کی تھی، خلافت و امامت کو قائم کیا تھا. جبکہ وہ لوگ سنت کے سب سے زیادہ قریب تھے، قرآن کے سب سے زیادہ قریب تھے، کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت رسول کائنات نے فرمائی تھی. تو اس بنیاد پر جب تک ہم ان بیسک چیزوں پر نہیں آتے، بنیاد پر نہیں آتے، تو کبھی بھی ہم اپنے اندر سے وہ رسم و رواج، وہ چیزیں، وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا، تو یہ چیزیں، یہ خوف جب تک ختم نہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی بنیاد پر قطع کلامی کے پاس جاؤں گا. یا آپ نے معاشرے کا ذکر کیا، معاشرہ کن سے بنتا ہے؟ آپ بیٹھی ہیں، بٹ صاحب بیٹھے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ ہے نا. تو معاشرہ کوئی آ کے تو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے اوپر سے، یا زمین سے کوئی چیز نکلے گی نہیں اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہم لوگوں نے اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا حافظ صاحب، معاشرے کی بہترین جو اکائی ہے نا وہ ہے میاں اور بیوی. اس خاندان، اس بہترین اکائی سے ایک معاشرہ تعمیر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اس لیے جب تک ان دونوں کا عقیدہ، ان دونوں کا قرآن شریف کے احکام پر یقین اور سیرت کے اوپر یقین نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین معاشرہ شادی اتنی امپورٹنٹ ہے محترمہ اور ڈاکٹر صاحب خصوصی. کسی شادی کے لیے حضرت موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے ہیں. انہوں نے شادی کے حق مہر کے طور پر 10 سال حضرت شعیب نبی علیہ السلام کی جو ہے بھیڑ بکریاں چروائیں.